کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک لیے حاضر ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بڑا کامن ہے، اور وہ کہنے کو جیسے عوامی طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک موسم کی تبدیلی سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس طرح جیسے آج کل بخار اور بدن میں درد، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ ہو سکتا ہے کہ کئی گھر اس میں مبتلا ہوں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، گلے کی خرابی، یہ بھی ایک بہت فیکٹر ہے۔ آج ایک مریض سے میں نے بات کی، الحمدللہ عیادت بھی کی ان سے میں نے، وہ بس گلے کی تکلیف کی وجہ سے بیچارے ان کی شاید آواز بھی نکل نہیں پا رہی تھی صحیح، تو اب اس کی وجہ سے بدن بھی ٹوٹتا ہے، اور پھر وہ بخار نتیجتاً بھی اس کی بھی تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ آج آپ ہی پیشنٹ ہوں گے، آج آپ ہی مدنی مشورہ کریں گے، آج آپ ہی اپنی رائے دیں گے۔ آج ہم نے کسی پیشنٹ کو بلایا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے لیے پیشنٹ بلاتے بھی تو شاید پیشنٹوں کی لائن لگانی پڑتی، کیونکہ یہ وہ سلیکٹڈ نہیں ہو سکتے، یہ تو بہت عام ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اپنے سلسلے میں ایک اور چیز بھی رکھی ہے، وہ ہے جو سردی کی وجہ سے جو لوگ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ آگ جلاتے ہیں تپش لینے کے لیے، اس کے کیا کیا طبی نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس سے جو اموات واقع ہو جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آئیے چلتے ہیں اپنے خاص موضوع کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب یہ طرف آئیں کہ جو آج کل جو ماحول ہے، اس کے حساب سے آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا کیا مشورے دیں گے؟ آج کل باولمدینہ کراچی میں اور پاکستان میں زیادہ تر سردیوں کا سیزن چل رہا ہے کافی، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر تو اچھے خاصا مائنس میں جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی اتار چڑھاؤ ٹیمپریچر کے اندر ہمارے ملک میں ہوتا ہے شاید کہیں نہیں ہوتا۔ 55 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جاتے ہیں اور -10 پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ مطلب اتنی بڑی فلکچویشن میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک میں ہوتی ہو۔ تو اسی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر جو پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، جو اندرونی نظام ہے، اس ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ڈسٹربنس آتی ہے، اس کی وجہ سے ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ٹیمپریچر اس کا سردیوں کا سیزن آتا ہے، تو سردیوں کے سیزن میں 3 قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ماحولی آلودگی وغیرہ جو ہوتی ہے، پرفیومز کی اسمیل جو ہوتی ہے، اس کے بعد جو پینٹ کی اسمیل ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے ایلیمنٹ، دوسری جو اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے موروثی، یعنی کہ خاندانی کوئی ایسی بیماری ہے جیسے خدا نخواستہ دمے کی بیماری ہے کسی کو، وہ اس میں بڑھ جاتی ہے، سانس کی تکلیف ہو وہ بڑھ جاتی ہے، یا کوئی اور ایسی تکلیف ہو جس میں اس کو تکلیف میں بڑھ جاتی ہے۔ سیزن وغیرہ میں سنتے ہیں کہ وائرل انفیکشن پھیل جاتے ہیں، فلو بہت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ؟ دیکھیں، بات وہیں آتی ہے جب فلو ہوتا ہے، باڈی کا جب ٹیمپریچر ہوتا ہے، اب آپ کا ایک نارمل باڈی کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ وہ 37 ڈگری
सेंटीग्रेड, 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। अब उसको बाहर का आपका माइनस में जा रहा होता है। लाजिक बॉडी का एक मैकेनिज्म है अल्लाह ताला ने बनाया है इसके अंदर, तो वो जब हम उसको डिफरेंस आता है, उसमें फ़र्क आता है, तो हमारी जो सर्कुलेशन है, खून की सर्कुलेशन है, उसमें भी यकीनन फ़र्क आता है। तो अंदर जितने भी मुरक्कबात हैं जो हमारे जिस्म को मिल के बनाते हैं, अब हमारा जिस्म बज़ाहिर तो एक गोश्त पोस्ट का चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम उसको देखें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिल के बनता है वो, जिसमें प्रोटीन्स यानी लहमियात, चिकनाहट, नशास्ता, शुगर, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। उसके अंदर विटामिन्स भी शामिल होते हैं, उसमें मिनरल्स भी शामिल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको बैलेंस रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। अब वो बैलेंस किस तरीके से रखना होता है ये ज़रा मुश्किल काम होता है, हम उसको जज नहीं कर पाते। रिड्यूस हो गया, ये बैलेंस कैसे करें? अभी कुछ दिन पहले टेम्परेचर नॉर्मल था, अचानक से रिड्यूस हो गया, इसमें क्या करें? देखिए, इसमें ये होता है कि जब आपका बॉडी ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो बहुत सारी चीज़ें, ख़ासकर सर्दी के सीज़न के अंदर जो 3-4 एलिमेंट हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है और मैग्नीशियम है, ये हमारे जिस्म के एक जुज़ होते हैं, जो मिनरल्स और अमीनो एसिड्स टाइप की चीज़ें होती हैं, वो बनना कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी मुदाफ़त जो है वो कम हो जाती है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जैसे मौसम तब्दील होता है जी, तो उसका नोटिस हमें लेना चाहिए। बिल्कुल। मतलब हम अपनी रूटीन नहीं टेप कर, ना खाने पीने की, ना सोने जागने की, ना हम किसी चीज चेंज नहीं करते, चेंज नहीं होती है उसको। कपड़े चेंज करते हैं हम लोग नहीं, वो सर्दी के कपड़े निकाल देते हैं हम लोग, वो भी उस सूरत में वो भी पुराने निकाल दें जिसके अंदर स्मेल भरी हुई होती है ना, अलमारियों में। जैसा अभी एक पेशेंट था, उन्होंने पिछले सीजन के गर्म कपड़े निकाले होंगे तो बगैर धुले हुए उन्होंने पहने, तो वो मेरे पास जब आए थे तो उनकी पूरी बॉडी पे रैश थे। क्या था? पूरी बॉडी पे रैश, यानी दाग धब्बे पड़ चुके थे, क्योंकि पिछले सीजन के बंद थे। अब सीजन आया तो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बगैर उसके अंदर कोई सी चीज लग गई होगी, एलर्जिक होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन देखिए, ये बहुत खुसूसी हमारी ये बात बता रहे हैं। तो आप जो भी स्वेटर या जैकेट या इनर या आउटर आप पहनते हैं, ख्वाह वो नीचे पहने पाँव को सर्दी से बचाने के लिए या ऊपर पहनते हो, तो जो भी दुनिया भर के जितने भी आशिकान रसूल हैं, इन सब के लिए बड़ी खैरख्वाही वाली बात बताई है हमारे डॉक्टर साहब ने कि प्लीज़ आप अपने गर्म कपड़ों को जब भी अलमारी से निकाल रहे हैं, क्योंकि 8 महीने 9 महीने 1 साल तक ये चीज़ें उमूमन अलमारियों में हमारी वो रहती हैं, और वो हमारे बड़े बेदर्दी के साथ बातों का हम रख देते हैं। बाद लोग तो इसको जाकर स्टोर में डाल देते हैं, एक बड़ी बड़ी जगह पर डंप कर देते हैं, और जब सर्दी आएगी तो वो निकालेंगे और फिर वो पहनना शुरू कर देंगे। सो काइंडली इसको जब भी निकालें, इसको एक बार सही तौर पर धोकर ही पहनने की प्रैक्टिस पैदा करनी चाहिए। ये सही है? जैकेट्स का तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई धो के इस्तेमाल करके, हालांकि जैकेट ड्राई क्लीन होता है, करते हैं, लेदर की जो होती है बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करने वाले बहरहाल करते हैं। देखिए, जैकेट अगर ड्राई क्लीन नहीं भी होती तो एक तो रखने का तरीक़ाकार कुछ और होना चाहिए, ठीक है। और ये चूंकि लेदर है तो लेदर जो रिफाइन हो रहा है ना, ये टैनरी होती है ना, सही। तो लेदर तो हमारी जैकेट बनती ही उस वक्त है जब ये पानी के प्रोसेस से गुजरती है। मैं बाकायदा से टेंडरीज में गया हूँ, सही। तो जब भी हम ये जैसे खाल है, ये जब बेचते हैं तो जानवर की खाल होती है, जब बेचते हैं तो ये जो लोग लेते हैं तो लेने के बाद है ये फिर गुड्स फिनिश एक प्रोसीजर है ना, फिर उसको एक पूरे टेंडरी से गुजारते हैं। जैसे हमारे गारमेंट फैक्ट्री कहलाते हैं, तो उसकी टेंडरीज की फैक्ट्रियाँ होती है जो लेदर गारमेंट्स बनाती हैं, तो पूरा एक बहुत बड़ा मतलब इसका प्रोसेस होता है। ये पानी के प्रोसेस से निकलता है, और उमूमन एक जो सही होते तो वो एक वाटर प्रूफ टाइप की चीज़ होती है, सही। तो इसको भी वॉश करने और इसको भी धुलवाने का एक प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पर आपकी जैकेट नापाक हो गई, तो उसको पाक करने के लिए कोई तो तरीका है नहीं है। सही। जैकेट नापाक हो सकती है, और भी हो, मतलब अगर कोई आदमी लेदर की कोई ऐसी चीज़ पाँव को बचाने के लिए भी पहन लेता है, अपने रानों को बचाने के लिए अगर पहनता है इनर या आउटर, तो उसको भी तो कोई तो चीज़ होगी। तो अक्सर जो ये लेदर वेदर की चीज़ें ली जाती हैं, कुछ ऐसी जगह से ली जाती हैं जहाँ ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा मिलती हैं, तब वो किसकी इस्तेमाल डेफिनेटली देखें ना, ये तो एक लॉजिक सी बात है कि जहाँ मतलब कि आपकी इस्तेमाल की हुई चीज़ वो भी इम्पोर्ट होती है। जी, बेसिकली ये चीज़ें इम्पोर्ट होती है। पाकिस्तान के बाहर ओल्ड क्लॉथ का बाकायदा बिजनेस है, और ये ओल्ड क्लॉथ के बिजनेस की थोड़ी सी मैं आपको वो बता दूं कि वो इस तरह का होता है कि लोगों ने बाकायदा बॉक्सेस रखे हुए हैं। मैं खुद यूके में देख कर आया हूँ, बाकायदा बॉक्सेस रखे हुए हैं सड़कों के ऊपर ओल्ड क्लॉथ्स के,
اور لوگ یہ باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں. یہ اولڈ کلوتھ جو لوگ اپنے استعمال میں اب نہیں آتے نا وہ اٹھا کر اس ڈبے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ ویلفیئر کے کاموں میں یا کسی اور انجمنوں میں یا کسی اور طریقے سے کوئی بزنس ٹرمس میں تو باقاعدہ یہ ایک بزنس ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ فلاں کمپنی یا فلاں لوگ عموماً بعض اوقات کار خیر کے حوالے سے ڈال دیتے ہیں کہ یہ مطلب کہ ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں مطلب تنظیم یا انجمن ہے یہ ویلفیئر کا کام کرتی ہے اور انہوں نے اپنے باکسز مختلف جگہوں پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اوورسیز میں دیکھ کر آیا ہوں تو وہ لوگ اپنے پرانے کپڑے لا کر اس باکسز میں ڈال دیتے ہیں. وہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے باکسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کپڑے نکالتے ہیں. کپڑے نکال کر اب جو کمپنیز جو اولڈ کلوتھس کا بزنس کرتی ہیں پرانے کپڑوں کا بزنس کرتی ہیں یہ ان سے باقاعدہ ڈیل کرتی ہیں اور وہ مطلب پر پیس یا پر کے جی اس حساب سے وہ اپنے کپڑے ان کو بیچتے ہیں. اب وہ اپنا ان کا جو بھی پروسیجر ہو اب وہ اس کپڑے کو یا تو انہی کلوتھ کو اپنے اسی ملک میں بیچتے ہوں گے جو بھی اس کا پروسیجر ہوگا جو طریقہ کار ہوگا وہ کر کے یا پھر یہ کسی کو دیتے ہوں گے اور وہ اپنے ملک میں یا کہیں بھی منگواتے ہوں گے. یوں کہیں بہت ساری جگہوں پر یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوں تو میں اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا. ایک طریقہ جو مجھے پتا ہے وہ میں باقاعدہ دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ اس طرح کا ہے اور ایسے کپڑے بعض اوقات ہمارے پاس آتے ہیں تو ذہن تو یہی بنتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے اگر آپ یوزڈ کلوتھ اس کو یوزڈ کلوتھ بھی کہیں گے اولڈ کلوتھ بھی ہیں اور استعمال شدہ بھی ہیں یہ تو یہ جب بھی آپ لیں موزے لیتے ہیں آپ باقاعدہ پرانے موزے ملتے ہیں اسی طرح پرانے جوتے ملتے ہیں پرانے کپڑے ملتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا اور کوئی جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں. عموماً کرتا شلوار آپ کو اس طرح کا یہ نہیں ملے گا کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح یہ دے دلانے کا نہیں ہمارے سیلاب میں دے دیتے ہیں سیلاب آ گیا دھدلا آ گیا اس کو ان کو بولے آوے کہ نہ آوے ان کو یہ دے دیں گے کیونکہ ابھی ان کے پہننے کے ہوتے نہیں ہیں. مگر یہ عموماً باہر ایسا ہوتا ہے تو باہر کرتا شلوار آئے اس کا چانس بہت کم ہے کیونکہ باہر اتنا رواج نہیں ہے. ہمارے کرتا شلوار پہننے والا بھی باہر جا کے پینٹ چڑھا لیتا ہے اور جینس کی پینٹ پہ رہ گئی پینٹ ہے کہ ایک بار پہنو تو پھر وہ ڈلٹی کے نام پر بھی چل پڑتی ہے کہ چلو میلی کچلی پینٹ بھی فیشن بن جاتی ہے اور نہیں اتارتے ہی نہیں ہے یہ پھٹتی بھی نہیں ہے اتنی جلدی تو اب فیشن آئے گا اس کو پھاڑ کر پہنو تو یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہننا بھی یہ فیشن بن گیا. تو بس نصیب کی بات ہے جو چلتا ہے تو بس کو چل پڑتی ہے. تو یہ دھو لیجئے اگر آپ کوئی جائز طریقے سے یہ خریدی گئی ہے نا تو برائے کرم جب بھی اولڈ کلوتھ لیں دھو لیں. جب بھی پرانے کپڑے الماری سے نکالیں ابھی جیسے سردی آ رہی ہے پلیز اس کو ایک بار جو اس کا دھونے کا طریقہ ہے دھو لینا چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہے نے بسیرا کیا ہوا ہو تھوڑے دنوں تک اور ہاں نکال ملتی ہے بعضوں کا شالیں نکالتے تو بعضوں پتا چلتا ہے کہ پھٹی کٹی ہوئی ہے تو وہ چوہے نے اپنا کام دکھایا ہوا تو اس کی غذا بن رہی ہوتی ہے. جب اس میں اپنے دادی کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی تھی سفید گولیاں ہوتی تھی وہ باقاعدہ رکھتے تھے اندر اور پھر جب وہ باہر نکالا جاتا تھا تو باقاعدہ اس کو کھولا جاتا تھا اس کے بعد دوبارہ گولیاں نکلتی تھی اس میں سے گولیاں نکالتے تھے پھر کھولا جاتا تھا. اچھا نیم کے پتے بھی آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر مختلف چیزوں کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کاپر ہے زنک ہے سیلینیم ہے وٹامن اے ہے ای ہے وٹامن سی ہے ان کی کمی ہو جاتی ہے. یہ معدنی مرکبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آنے لگ جاتی ہے. اب جب یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کا جو ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے باڈی کا وہ ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے. تو باہر سے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ فوری طور پہ آپ کو اٹیک کرتی ہے اٹیک کرتی ہے. اٹیک کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نزلہ ہلکا سا بھی ہوتا ہے نا تو ہر آدمی ہر مریض یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت بخار ہو گیا اس کا باڈی ٹیمپریچر محسوس ہوتا ہے اس کو بخار ہو رہا ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں اس میں نا ایک ہوتا ہے جیسے لوگ بولتے ہیں مجھے ٹھنڈ لگ گئی اور دوسرا ایک ہوتا ہے فلو ہو جانا. ٹھنڈ لگ جانا اور فلو ہو جانے میں اس میں فرق کیا آ جاتا ہے اس کو ٹریٹ مینجمنٹ کس طرح کی جائے اس کے احتیاط ہے دونوں صورتوں میں کیا کی جائے. دیکھیں ٹھنڈ لگنے سے جہاں تک اور فلو لگنے کا جہاں تک مراد ہے کم و بیش ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں صحیح کیونکہ فلو بھی ٹھنڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب کوئی ٹھنڈ لگنا کہہ دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کو زکام ہو گیا یا فلو ہو گیا جو کچھ بھی ہو گیا تو اس میں ٹریٹمنٹ وائرل ہوتا ہے نا وائرل کا تو کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں اس نے اپنا ٹائم لے کے ختم ہونا ہوتا ہے جو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. میرے خیال سے اس کا ٹائم پیریڈ 5 سے 7 دن ہے. اس دوران کے اندر کچھ کھانسی ہوگی بخار ہوگا نزلہ وغیرہ کی یہ کیفیت رہے گی. ہاں جو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر اگر آپ کا 99 ہے اور 100 ہے
99 اور 100 ہے تو پھر اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. وہ سمپل کوئی بھی دوا لے کے آپ استعمال کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اس کو کراس کرتا ہے 100 کو کراس کرتا ہے یا کوئی اور علامت بھی اس میں سامنے آتی ہیں جیسے زکام کے ساتھ گلا خراب ہو گیا یا سینے میں کوئی تکلیف ہو گئی یا سر بھاری ہو گیا یا سر میں درد رہنے لگ گیا, کیونکہ جب نزلہ آپ کا زکام کافی دیر تک رہے گا آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ سائنسائٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیڈ ایک بہت شدید ہونے لگ جاتا ہے. تو اس کو جب آپ لے کے چل رہے ہو تو پھر آپ کو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے. تو انیشیلی یہی ہوتا ہے کہ سمپل جو بخار کی ادویات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. اگر وہ سیٹل نہیں ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے اور پھر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے کہ اس کو بیسیکلی اس کی وجہ سے بیماری میں کنورٹ ہو گیا. یہ تو وائرل انفیکشن تھا, اس کی وجہ سے اس کو چیسٹ انفیکشن. تو اس میں بھی پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹک وغیرہ کا استعمال لازمی. جی بالکل بالکل, اس میں ضرورت اگر نہ ٹریٹمنٹ لیا جائے تو اس میں نمونیا وغیرہ کی طرف بھی پیشنٹ چلے جاتا ہے. بالکل جا سکتا ہے. اور یہ تیسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو ایک تو سیلف میڈیکیشن پلس سیلف میڈیکیشن کے اندر بھی جو ہے انڈر ڈوز میڈیکیشن جو ہوتی ہے, یعنی کہ جسم کی ضرورت کے مطابق خوراک نہ لینا. یہ اسی طرح میں ایک سوال تھا کہ جیسے عموماً زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں نا وہ 4 سے 6 سال کے بچے اور پھر 60 سال سے پلس کے جو بزرگ لوگ ہیں یہ زیادہ تر سردیوں میں جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. اب یہ پچھلے سال ان کا بچہ کوئی متاثر ہوا تو ڈاکٹر نے جو دوا لکھ کے دی تھی اس سال بھی وہی دوا لی گئی اور یہ وہی سمٹم ملے, بخار ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے, تو وہ ہی دوا دوبارہ استعمال کرا دی گئی. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ غلط طریقہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے سال بچہ مثال کے طور پہ 2 سال کا تھا, اس سال تو 3 سال کا ہو گیا نا. صحیح. ایج بڑھ گئی اس کی, وزن بڑھ گیا اس کا, دونوں چیزیں انکریز کر گئی. ڈوز آپ نے وہی دے دی جو پچھلے سال دی تھی, تو ڈیفینیٹلی اس کو اثر تو نہیں ہونا. وہ کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ایک ڈوز میں مثال کے طور پر اینٹی بایوٹک استعمال ہو رہی ہے, ایک ڈوز 2 ڈوز میں وہ بہتر ہو گیا تو یہ سمجھتے ہیں ہاں دوا صحیح دی, اب وہ دوا دینا چھوڑ دیا. بالکل. اس کا ایسا کرنا کیسا؟ یہ بھی مناسب نہیں ہے. کہ ہوتا یہی ہے, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب علامات کم ہو جاتی ختم ہو جاتی, ختم نہیں ہوتی, کم ہو جاتی ہے, صحیح, ان کے نظریے کے مطابق ٹھیک ہو جاتی تو وہ دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے, جیسے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ایک پراپر بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ نے 3 دن کھانی ہے, 5 دن کھانی ہے, 7 دن کھانی ہے, 15 دن کھانی ہے. بہت ساری بیماریاں اس میں 15 دن تک اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں, آپ کو ہی پتہ ہے. تو جب وہ ڈاکٹر ایڈوائز کر رہا ہے 3 دن کے بعد تو آپ کو پتہ بڑی سے بڑی بیماری کا ٹیمپریچر سبسائڈ ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن 15 دن تک کھلانا صحیح, وہ مریض کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. تو وہ مریض کی کاؤنسلنگ بیسیکلی کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ نے 15 دن کھانی ہے, کیونکہ اس کے جراثیم 15 دن تک آپ کے جسم میں رہتے ہیں. صحیح. تو اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو ریکرنس ہوتا ہے, دوبارہ ہوتا ہے. اب دوبارہ جب ہوتا ہے نا پھر آپ وہی دوا اسٹارٹ کرتے ہیں تو باڈی میں ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ دوا دوبارہ کارآمد اثر بھی نہیں کرتی ہے اور پھر ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے. کچھ کالز ہیں وہ کال لے لیتے ہیں بیک اس کے بعد انشاءاللہ کال سنا. میرا نام ہے جی آصف رضا خان اور میں بہاڑی سے بات کر رہا ہوں. یہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ موسم کی جب تبدیلی ہوتی ہے اس کے بعد یہ بھوک وغیرہ نہیں لگ رہی کہ 5-7 دن سے بالکل کھانا بھی نہیں کھایا جاتا, اس کا کوئی ہے بتا سکتے ہیں مجھے؟ انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. نیکسٹ دوسری کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کلینک میں میرا سوال یہ ہے کیا زکام سے بھی بخار ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان مظفر علی اختاری بات کر رہا ہوں, ضلع ڈیرہ بچی سوئی سے. میرا بچہ ہے 7 ماہ کا بحرام, اس کو بخار ہے اور اس کو پہلے تو بلیڈ کینسر ہے چھوٹے بچے کو, ابھی اس کو بخار ہے مسلسل, بخار چھوڑتا نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. کیا ہونا کینسر, مسلسل بخار, مسلسل بخار ہے اور کیا اور بلڈ کینسر بھی ہے. انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں اس کو. تو سب پہلا سوال تھا کہ سردی, آصف رضا تاری, موسم تبدیل ہونے سے بھوک نہیں لگ رہی ان کو. دیکھیں اگر جنرلی ہم دیکھیں تو سردیوں کے موسم میں ایپیٹائٹ بڑھ جاتی ہے آدمی, صحیح, بھوک بڑھ جاتی, بھوک بڑھ جاتی ہے آدمی کی.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا وہی ہے باڈی میکینزم آپ کا. باڈی میکینزم ہے آپ کو کیونکہ اندر زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ٹیمپریچر اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, باڈی کا ٹیمپریچر کو اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے فنکشن سارے کے سارے زیادہ ہو جاتا ہے. آئیڈیلی بھوک پڑنی چاہیے. اب بھوک کیوں نہیں لگ رہی یہ ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا. ان کو یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ ان کا وزن تو نہیں گر رہا کہیں. ہاں بہت ساری علامات ہیں, مطلب ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے, دیکھیں گے, معلومات کروائیں گے کہ بھوک, ایک ہوتا ہے بھوک نہ لگنا, یعنی کہ بھوک آیا کھانا کھایا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے کہ یار دل ہی نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کو, کھانا رکھ دیا پھر بھی نہیں کھا رہے, ایک تھوڑا سا کھانا کھا لینا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ بھوک بھی نہیں لگ رہی, کمزوری بھی ہو رہی ہے, وزن بھی گر رہا ہے, اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر سے رجوع کریں, تشخیص کروائیں کہ کیا وجوہات ہیں, اور یہ اچھی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, چھوٹی کوئی بیماری نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بڑا مسئلے کی طرف سوچتا ہے آدمی. دوسرا کوشچن جو پوچھا تھا انہوں نے کہ زکام سے بھی بخار ہوتا ہے. بالکل زکام سے ہو سکتا ہے آپ کو بخار. زکام سے اس صورت میں آپ کو بخار ہو سکتا ہے جب زکام کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور زکام کی وجہ سے آپ کا باڈی ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اس کو بخار نہیں کہیں گے آپ, وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. کسی کو بھی زکام ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہو رہا ہے, لیکن باڈی ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. لیکن جب آپ تھرمامیٹر سے آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کم و بیش نارمل کے آس پاس ہی کہیں ہوتا ہے. تو وہ باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے. اب باڈی کا ریئیکشن کیوں ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا اس میں عرض کرتا چلوں کہ جب زکام ہوتا ہے تو زکام ایک وائرل انفیکشن ہے جو آپ کی باڈی میں کیا. ٹھیک ہے, جب باڈی میں وہ جاتا ہے تو ہماری جو WBCs ہیں, وائٹ سیلز ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. کہ باہر سے کوئی چیز گئی آپ کے جسم کے اندر اٹیک کیا, آپ کی جو پولیس سسٹم ہے جس کو ہم WBC کہتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹ, اردو میں کیا بولیں گے, قوت مدافعت بڑھنا شروع نہیں, وہ اس کے خلاف اس کی مدافعت شروع ہو جاتی ہے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ ایک طرح سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. جب یہ لڑائی اندر شروع ہوتی ہے, وہ جراثیم کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اندر سرکولیشن بڑھتی ہے اس کی. جب سرکولیشن بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو ہارٹ ریٹ ہے, دل کی دھڑکن ہے یا نفس کی رفتار ہے, وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیز چل رہا ہے, وہ اسی وجہ سے باڈی کا ٹیمپریچر آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بخار, ہلکا بخار ہونا بیماری کی علامت نہیں ہے, لیکن یہ ایک ڈیفینسو میکنزم ہے جو آپ کی باڈی کا چل رہا ہے. ہاں اس کو کراس کرتا ہے وہ بیماری کی طرف جا رہا ہے. بلکہ ایک جگہ میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ ایک کنٹری ہے جہاں پہ باقاعدہ ہائپرتھریمیا کر کے اس کا ٹریٹمنٹ, مختلف بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. نہیں, بخار کو پیدا کیا جاتا ہے, باڈی کے اندر زیادہ پیدا کیا جاتا ہے, اور مختلف بیماریوں کا اس سے علاج کیا جاتا ہے. تو بخار سے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں. اچھا, تیسرا جو سوال ہے مسلسل بخار اور بلڈ کینسر والا, اللہ عز و جل ان کے بچے کو صحتیابی عطا فرمائے. اگر ان کو بلڈ کینسر ہے اور مسلسل بخار ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیں, کیونکہ بلڈ کینسر کے ساتھ بخار کا ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی انفیکٹو ایلیمنٹ ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ اس کے اندر. تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہوگا ان کو کہ کسی بھی اسپیشلسٹ کو, آنکولوجسٹ یعنی کہ خون کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ضرور مشورہ کریں, ان کو دکھائیں. فی الفور تو کوئی بھی بخار کی دوا بخار کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ابھی سردیاں جب آ جاتی ہیں عموماً تو اس کے اندر بھی کیا کیا سردی سے بچاؤ کی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ایک اکثر دیکھا گیا کہ سردیوں میں ہیٹر کا استعمال بڑھ جاتا ہے, آگ کا استعمال بڑھ جاتا ہے, لکڑیوں کے تھرو یہ گرمائش لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہی ہے, اس کو کوئی اچھا ترکیب استعمال کی؟ دیکھیں گیس کی ہیٹر عموماً زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. گیس کے ہیٹر, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں وغیرہ جو جلاتے ہیں اسے کرتے ہیں, بیسیکلی اس کا استعمال کرنا غلط نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ غلط ہے. صحیح, جو ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں, چاروں طرف سے آپ نے پردے بھی گرا دیے, کھڑکیاں بھی بند کر دی, یہ جو کھڑکیوں کی جھریاں بھی بند کر دیتے ہیں, دروازے کی بھی بند کر دیتے ہیں, یہ بیسیکلی غلط ہے. آپ وینٹیلیشن پراپر رکھیں, یعنی کھڑکی آدھی کھول کے رکھیں یا پوری؟ پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے. مطلب اتنی ہونے کہ آپ کو وہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے کمرے کے اندر, کہ ایک کراس وینٹیلیشن ہو
جیسے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا, تھوڑی سی کھڑکی کھول دی کہ اس کے اندر سے جو اندر کی جو گرمائش ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. وینٹیلیشن کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جیسے بھی گیس, کون سی گیس آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ اس میں وہی ہوتا ہے نا کہ اس میں کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ اس میں پروڈیوس ہوتی ہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑ سکتی ہیں, جس میں گلے کی بیماری ہو سکتی ہے, سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے, تھکن ہو سکتی ہے, بہت ساری تکلیف. مین پرابلم جو ہے یہ پڑھ رہا تھا نا, یہ ریسرچ سٹس کے نام سے سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم, کم و بیش جو بچوں کے اندر جو اچانک اموات جو ہو جاتی ہیں, جیسے گیس کے ہیٹر کے اندر رہ رہے ہیں, پھر صبح اٹھے تو بچہ زندہ نہیں ہے, تو سٹس کہلاتا ہے. یہ 80% کاز آف ڈیتھ اس کا یہی ہے کہ ان بچوں میں جن کے گھروں کے اندر گیس کے ہیٹر استعمال ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کاربن مونوکسائڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے, بچے برداشت نہیں کر پاتے اور پھر اس کی طرف, موت کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اس کا بیسٹ طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک تو پراپر وینٹیلیشن آپ کے پاس ہو, دوسرا جب آپ کمرے میں ہیٹر وغیرہ رکھتے ہیں تو کمرے کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, اس کے اندر ہوا بھی ہوتی ہے, اس کے اندر نمی بھی ہوتی ہے. صحیح. اب جب آپ نے ہیٹر وہاں آن کر دیا تو وہ ہیٹ کی وجہ سے جو کمرے کی نمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جب نمی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ نمی بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اسکن کے لیے بہت ضروری ہے. اب وہ نمی بھی اگر ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کو پرابلم ہو. اچھا, اس میں عموماً خارش بھی شروع ہو جاتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے؟ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو میں کلوز کر لوں کہ جب وہ نمی ہو جاتی ہے, صحیح, تو نمی کو برقرار رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پتیلے وغیرہ کے اندر ہیٹر وغیرہ اگر آپ نے رکھا, ہیٹر پہ پانی نہیں رکھنا ہے آپ, صحیح ہے, ہیٹر کے پاس رکھ دیں, تو وہ اس کے اندر سے آبی بخارات جو ہے پانی کے اندر سے نکلیں گے اور وہ اس ماحول کے اندر رہیں گے, تو آپ کی جو ہیومیڈیٹی ہے یعنی کہ نمی جو ہے ہوا میں وہ برقرار رہے گی. صحیح. تو آپ کو اس سے ایک فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اور پراپر وینٹیلیشن ہوگی تو ایک اچھی ایٹماسفیئر, اچھا ماحول آپ کو کمرے کا ملے گا, جس میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں, عبادت بھی کر سکتے ہیں, بہت سارے کام آرام سے کر سکتے ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. اور جو سوال آپ نے پوچھا تھا وہ کیا پوچھا تھا؟ میرا اسی کا کہ ہم اگر کوئی پانی کا برتن وغیرہ رکھیں, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت ایک کمرے کا سائز چھوٹا ہے, اس میں ہیٹر بھی چل رہا ہے اور 4-5 سے زائد افراد وہاں رہ رہے ہیں, تو آدھی فیملی وہیں سو گئی, تو ایسا زیادہ کمیولیشن میں سونا کیسا؟ نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہے, لیکن کیا کریں, اب وہ ہمارے یہاں بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو نہیں افورڈ کر پاتے, جن کی فیملیز بڑی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ وینٹیلیشن پراپر ہونی چاہیے. وینٹیلیشن آپ کی اچھی ہوگی تو کمرے کے حساب سے بندے وینٹیلیشن سے مراد آدھی کھڑکی کھول کے رکھیں یا کوئی دروازہ تھوڑا سا کھول کے رکھیں, پورا پیک نہ کر لیں. پورا پیک نہ کریں, وہ جیسے بھی سہولت ہو, کھڑکی ہو, روشن دار ہو یا دروازہ ہو, جیسے بھی جس کا جیسے بھی ہو, اس حساب سے تھوڑی سی اس میں اخراج ہونا چاہیے ہوا کا, تاکہ بالکل اندر سے پیک نہیں ہو. اچھا, اسی طرح جو لکڑی جلا کے گرمائش لی جاتی ہے, اس کی بھی کوئی ترکیب ہے؟ اس کا بھی سیم یہی سچویشن آتی ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی یہی کاربن مونو آکسائڈ آتی ہے, اور وہی جو ہے نا اس کے, اور پھر اس میں دھواں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ بھی اسی قسم کے نقصانات پیدا کرتا ہے. اس کے لیے بھی یہی احتیاط کرنی ہے آپ نے. اول تو کوشش کریں اوائڈ کریں اس چیز کو, کیونکہ بہرحال ان چیزوں سے تو آپ بچ جائیں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے رات کو سوتے ہوئے کوئی کپڑا اس پہ چلا جائے, خدا نہ خواستہ کوئی چادر چلا جائے, بند ہو جائے, آگ لگ جائے, اس کو کس طرح پریونٹ کریں گے؟ یہ اس کو بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. صحیح, انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, پھر مزید جو ہے سردی شروع ہو جانے کے بعد جو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں, جیسے شروع میں آپ سے مشورہ ہو رہا تھا کہ اچھا, میں اس میں یہ آپ سے فرما رہا تھا کہ جیسے بہت سارے مرکبات ہیں ہماری باڈی کے اندر, اس کی کمی ہو جاتی ہے. اللہ عز و جل کا نظام آپ دیکھیے کہ ہماری باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے موسمی پھل پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. موسمی کنو, سنگترا, یہ سردی میں ہی آتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, گرمی میں نہیں آتے, یہ سردی میں آتے ہیں. کیوں سردی میں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, ان سے ہمیں ملتا ہے وٹامن سی, ٹھیک ہے نا. اور وٹامن سی ہماری قوت مدافعت بڑھانے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. آپ اس کو استعمال کریں پراپر طریقے سے, یہ نہیں کہ بہت زیادہ وہ کھٹا کنو, کیونکہ ایک عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ کھلاتے نہیں ہیں بچوں کو کنو وغیرہ کھٹا. اگر کھٹا ہے تو اس کو نمک کے ساتھ استعمال کر لیں. بلڈ پریشر والے مریض کم کوانٹٹی میں نہیں, بلڈ پریشر والے مریض کے لیے تو بالکل بھی اجازت ہی نہیں. اگر کھٹا لگ رہا ہے مریض کو پھر نہیں, احتیاط کریں. اور گلا خراب ہو رہا ہے پھر احتیاط کریں.
کھائے نہیں. کھائے نہیں اس کو, احتیاط کریں نا. انشاءاللہ بھی مزید کالز ہیں, وہ کال لے لیتے ہیں. حیدرآباد کنٹن نگر سے بات کر رہا ہوں. خالد اختاری, اب یہ کہ اگر موسمی بخار یا نزلہ ہو جائے یا کوئی بھی بیماری ہو اور ہمیں میڈیسن پتا ہے تو ہم اس کو خود یوز کر لیں, یہ خود یوز کرنے میں کوئی مذائقہ ہے یا نہیں, اور کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے؟ محمد جنید اختاری, باب المدینہ, کراچی لیکسرآباد میں رہنے والا ہوں. آپ خارش کے بارے میں مجھے بتا دیں. خارش بہت ہے, پریشان ہوتا ہوں. خارش. محمد جہانگیر حسن افضال سے عرض کر رہا ہوں, گزارش ہے کہ کھانسی کے متعلق کوئی علاج جو ہے ارشاد فرما دیں, اور بچوں کو جو کھانسی ہو جائے اس متعلق یہ لازمی کوئی ارشاد فرما دیں انشاءاللہ. سر میرا نام محمد ناصر ہے, میں ضلع مظفر گڑھ شہر سناوا سے بات کر رہا ہوں. سر میرے بچے کو بخار ہے اور وہ رات کو ڈرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پلیز مہربانی کر کے مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں. مزید کال ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن, سیلف میڈیکیشن یعنی جو خود دوائیاں استعمال کر لیتے ہیں. موسمی, انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ جو موسمی بخار ہوتا ہے اس میں کوئی دوا استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک حد تک تو آپ جو ایک نارمل بخار کی اینٹی بائیوٹک کی بات نہیں کر سکتے. صحیح. نارمل بخار کی جو ادویات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ تو آپ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے پتہ کیسے چلے گا کہ ان کو یہ اینٹی بائیوٹک ہے یا بخار کی دوا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے یہاں سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ بخار کی دوا ہے, ٹھیک ہے نا. ان مختلف ناموں سے مارکیٹ میں اویلیبل, اور تقریباً سب کو ہی نالج ہوتی ہے. اینٹی بائیوٹک کے بارے میں بھی اکثر لوگوں کو نالج ہوتی ہے, اکثر لوگوں کو, ورنہ بخار کا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ یار یہ گولی بخار کی ہے. صحیح. آپ وہ استعمال کر لیں. اگر آپ کا بخار 99-100 کے درمیان رہتا ہے تو 1-2 دن وہ استعمال کر لیں. ہاں اگر 3 دن سے زیادہ گزرتے ہیں اور بخار آپ کا ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. جیسے بھی خود استعمال کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ ریپیٹ 4-4 گھنٹے پہ کر رہے ہوں تو اس کا بھی ایک ٹاکسک ڈوز ہوگا. بالکل, اس کو 4-4 گھنٹے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا استعمال کرنے چاہیے. 4 گولی یا 6 گولی, بس اس سے زائد نہیں. بہتر تو یہی ہے کہ ایک گولی صبح دوپہر شام تینوں ٹائم استعمال کریں. بہت زیادہ ہو تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر اس کو استعمال کریں. آپ ڈاکٹر کے پوچھے بغیر تو استعمال نہیں کرنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پوچھے بغیر استعمال نہ کی جائے. وہ جیسے ہم رات پہ ہو جاتا ہے بخار نا, رات کو کوئی ایسے ٹائم پہ ہو گیا ہے تو 1-8 گولی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تیز بخار چڑھتا ہے, وہ کراس کرتا ہے 101, 102 پہ چلا جاتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس میں جا کے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا چاہیے. ان سے مشورے سے باقاعدہ علاج شروع کرنا چاہیے. اچھا, ایک سوال جو انہوں نے پوچھا تھا مدنی منع نے غالباً خارش کے حوالے سے ان کو ہو رہی ہے. اب خارش, سوال یہ ہے کہ خارش کس قسم کی ہے, یہ تو دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا. اب ان کو یہ کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو جو ہے اپنا یہ خیال کریں کہ وہ دن میں نہاتے کتنی دفعہ ہیں. ایسا تو نہیں ڈاکٹر صاحب کہ ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو کہ ان کو ڈرائی اسکن کا پرابلم ہو رہا ہو. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. اس موسم میں زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے, اسکن خشک ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے خارش ہو جاتی ہے. تو اس کا جنرل کوئی علاج بتا دیں. اس میں سمپل آسان سا طریقہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جب نہاتے ہیں, ایک تو بہت زیادہ گرم پانی استعمال نہ کریں. دیکھو بہت زیادہ گرم پانی نہیں استعمال کرنا, ویسے بھی نہیں ہوتا ہوگا, لیکن کتنا ٹیمپریچر پانی کا رکھیں. اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ گرم پانی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم. صحیح. ٹھیک ہے نا, ایک مطلب اتنا پانی ہو کہ آپ کا باڈی اس کو ایکسیپٹ کر لے. ایک تو بہت زیادہ گرم پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ سردی سے بچنے کے لیے تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں, وہ سیٹل ہو جاتا ہے. گرم پانی اتنا ہونا چاہیے جیسے آپ کا نلکے کا پانی آتا ہے نا, ایسے موسم میں اگر آپ نلکے کا پانی نارمل ٹیمپریچر والا نا, وہ آپ باول مدینہ کے حد تک تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. آگے جو ہے وہاں تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھایا جا سکتا ہے. تو جتنا زیادہ گرم پانی ہوگا وہ بھی باڈی میں خشکی پیدا کر سکتا ہے, ڈرائنیس پیدا کر سکتا ہے. دوسرا جو ہے جب نہاتے وقت جو ہے نا, جو اس میں کچھ قطرے جو ہے آئل وغیرہ کے جو ہے نا وہ ڈال بالٹی میں, سرسوں کا آئل ہے یا کسی اور کا چیز کا آئل جو ہے وہ ملا کے اس سے نہایا جا سکتا ہے. تیسرا آسان حل جو ہے, ویسے مارکیٹ میں بہت سارے باڈی لوشنز بھی ملتے ہیں, وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ بہت کاسٹلی پڑ جاتے ہیں آدمی کو. سمپل آسان حل یہ ہے کہ گلیسرین, ٹھیک ہے نا, اس کا استعمال کر وہ لے اور ساتھ میں اس میں عرق گلاب ملا لیں.
اچھا ہاں ان کی آمیزش ملا کے اپنی باڈی پہ یوز کریں تو اس سے یہ خشکی انشاءاللہ عزوجل سردی کے حوالے سے جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب 2 سوال اسی سے ہیں بچوں میں کھانسی کے حوالے سے. تو جنرل اس کے اوپر لے لیتے ہیں کہ کھانسی بچوں میں کیوں سردیوں میں بالخصوص بڑھ جاتی ہے. دیکھیں سردیوں میں کھانسی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو میری کو مشاہدے میں آئی ہے وہ آئی ہے نزلہ اور زکام. صحیح ٹھیک ہے, یہ وہی بات آ گئی کہ انفلوئنزا فلو. کیونکہ نزلہ ہوتا ہے نا ہم اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں اس کو, یہ نزلہ ہوا بہنے 2-4 دن کے بعد بات کریں گے. بچوں میں بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے تو وہ پوسٹ نیزل ڈبرنگ یعنی کہ جب بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے یا کوئی بڑا لیٹا ہوا ہوتا ہے تو نزلہ گریویٹیشنل فورس یعنی زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے پیچھے کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح, اس کی وجہ سے پھر یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں, گلے میں انفیکشن, گلے میں انفیکشن, چیسٹ میں انفیکشن, ایگزیکٹلی یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جب گلے میں انفیکشن ہوتا ہے کھانسی وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو بچوں میں اس بات کی احتیاط کی جائے کہ جیسے سمٹمس آئیں کہ ان کی ناک وغیرہ رننگ نوز ہو رہی ہو تو فوری اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے, ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے, ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور پھر ان کی ایڈوائس سے کوئی دوا. اب جیسے گھر میں ایسا ہوتا ہے نا نارمل سلائن وغیرہ سادے پانی سے ناک رنس کر لی جائے, صاف کر لی جائے رات سونے سے پہلے بالخصوص بچوں کی, تو اس سے بھی کوئی فائدہ؟ دیکھیں اس میں بالکل ہے, اس سے فائدہ ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ نمک کا پانی جو نارمل سلائن مارکیٹ میں ملتی ہے چھوٹا سا ایمپیول ملتا ہے وہ بھی ناک میں ڈالا جا سکتا ہے. پھر بیبی سکر جو ہوتے ہیں نا وہ ملتے ہیں میڈیکل اسٹور سے نا, جو چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ ان سے سک بھی کر سکتے ہیں. جیسے ناک میں مواد وغیرہ عموماً جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ سک کیا جا سکتا ہے, وہ ایزیلی اویلیبل ہے. سردیوں میں اس کا احتیاط سردیوں میں گرمیوں میں دونوں میں ہو سکتا ہے, یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں, دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں. اچھا کھانسی جو حسن عبدال سے اسلامی بھائی کا فون آیا تھا کہ ان کو کھانسی, اب یہ ہے کہ کھانسی کس نوعیت کی ہو رہی ہے, کھانسی بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے, اب ایک کھانسی نہیں ہوتی. اب ہمارے یہاں ایک جنرل ٹرینڈ بنا ہوا ہے کھانسی ہوئی کھانسی کا شربت شروع کر دیا, یہ ایک جنرل ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سیکھنے کی چیز یہ بھی ہوتی ہے خشک کھانسی ہو رہی ہے یا بلغم کے ساتھ کھانسی ہو ری ہے, تو اس میں فرق کھانسی اور ڈرائی وہ بلغم والی کھانسی فرق آتا ہے نا. خشک کھانسی تو ہے کہ بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا ووپنگ کف, جس کو جیسے کھانسنے کے بعد کوئی بلغم نہیں آ رہا, بلغم نہیں آتا اور ایک آواز سی نکلتی ہے جسم, صحیح, جس کو آپ کھاؤں کھاؤں کی آواز عمومی طور پہ کہتے ہیں, ایسی آواز سی نکلتی ہے اور بالکل ڈرائینس ہوتی ہے تو وہ کھانسی خشک کھانسی کہلاتی ہے. اور اس کھانسی موسٹلی وہ کھانسی ہو رہی ہوتی ہے آپ کی تھروٹ کی وجہ سے. صحیح, موسٹلی بلغم والی کھانسی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ زیادہ تر موسٹلی آپ کے چیسٹ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی جو الویلائی ہوتے ہیں وہ پھیپھڑوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, پھیپھڑوں کی وجہ سے, یعنی کوئی انفیکشن پھیپھڑوں میں آ گیا ہے بالکل اس کی وجہ سے بلغم بن رہا ہے. بالکل کھانسی ہوتی ہے تو بلغم کھانسی کے ذریعے باہر نکلتا ہے. اب جب بلغم کا کلر بھی عموماً نارملی وائٹش سے یلو ہوتا ہے, گریش بھی آتا ہے, گریش گرینش اگر آ جاتا ہے عموماً بولا جاتا ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے, ٹھنڈ لگ گئی یا پھر یہ انفیکشن ہو گیا. بالکل. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں. اگر کوئی ایسا کوئی صورتحال ہوتی ہے خدا نخواستہ کھانسی کی تو اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ اس کی اصل وجہ پتہ چلے اور اسی حساب سے اس کی احتیاط شروع کی جا سکے. کھانسی کا مستقل رہنا بھی اچھی علامت نہیں ہوتی. صحیح, وہ اس لیے بہتر ہے کہ پراپر ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں تاکہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کیا جا سکے. اچھا ایک اور جو سوال تھا بخار اور رات کو ڈر لگتا تھا. اب رات کو ڈر لگنا یہ تو ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے, یہ بخار کے حوالے سے ہے. تو بخار کے حوالے سے پھر وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی بخار کا شربت فی الحال پلایا جا سکتا ہے. اگر وہ سیٹل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر برقرار رہتا ہے بخار تو کسی بھی قریبی ڈاکٹر کو دوبارہ دکھایا جائے, اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جا سکے, اس کا علاج کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب کہ عموماً جیسے بچوں کو ڈر لگ جاتا ہے اس صورت میں کچھ چھری کینچی وغیرہ اکثر عموماً رات میں ان کے قریب رکھ دیے جاتے, تو ایسا کچھ ہے اس کا بخار سے کوئی تعلق؟ نہیں, اس کا بخار سے کوئی تعلق نہیں. متس وغیرہ جو ابھی نہیں, اس کا کوئی بخار سے تعلق نہیں. ہاں اس میں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ عمومی طور پہ ایسا دیکھا گیا نا کہ بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو ہم ڈراتے ہیں مختلف چیزوں کے نام لے کے, فلانی چیز آ جائے گی فلانی چیز آ جائے گی. یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح, اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اعصاب کے اوپر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے, ان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو مے بی پاسبل بہت ساری چیزیں عموماً اب ہو سکتا ہے کوئی ایسی کال آ جائے کیونکہ میرے بچے ناخن بہت کاٹتے ہیں,
صحیح ان بچوں میں ہوتی ہے شکایت ہوتی ہے. یہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں. یہ والدین کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کی کہاں مسٹیکس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ والدین کا گھر کا ماحول ایسا ہو جن میں کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہو کہ بچہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہو, سائیکولوجیکلی ڈپریس رہتا ہو, وہ یہ چیزیں علامت اس کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو جج کرنا پڑے گا بیسیکلی. ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے انشاءاللہ یہ اس میں سردیوں میں کھانے پینے کی کچھ احتیاطیں, کچھ چیزیں بڑھانی ہیں یا کچھ چیزیں کم کرنی ہیں, اس کے بارے میں کچھ معلومات؟ دیکھیں اس میں جو سب سے بہترین جو چیز ہے کہ جو سردیوں کے جو فروٹ ہیں اور سردیوں کے جو آئٹمس ہیں وہ ان کا استعمال کیا جائے. خاص کر جیسے میں نے کہا مختلف چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. سیلینیم ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہمیں لہسن سے مل سکتا ہے, ٹھیک ہے. کاپر ہے جو ہماری باڈی میں, مونگ پھلی میں بھی ہوتا ہے, مونگ پھلی میں بھی ملتا ہے. کاپر ہے آپ کو چنے سے مل سکتا ہے, آپ کو چنے کی وہ دانے وغیرہ گرم وہ مل جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سردیوں میں ڈرائی فروٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے لیکن ایک حد تک, صحیح, اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس کو ڈرائی فروٹ کو بھی چنے کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں, صحیح, تو وہ مناسب نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے, ڈرائی فروٹ کو لینا بہت اچھا ہوتا ہے, جسم کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں عام دنوں میں آپ ڈرائی فروٹ نہیں کھا سکتے, آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا کیونکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہاں تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پڑ رہی ہے, اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی. تل ہے, تل اتنی اسٹرانگ چیز ہے, اتنی بہترین چیز ہوتی ہے, اس کے اندر بڑی اچھی اس کے اندر وہ ہوتے ہیں اپنا. اچھا ڈاکٹر صاحب صحیح ہے. اب جیسے سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی غریب لوگ ہیں ان کے پاس ڈرائی فروٹ تو نارملی نہیں لے سکتے, یہ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا؟ مونگ پھلی, مونگ پھلی, مونگ پھلی اس کے اندر اکثر مقدار میں کیا کہتے ہیں وٹامنس منرل موجود ہیں کیا؟ مونگ پھلی کے اندر آپ کو کافی حد تک چیزیں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. مغزیات وغیرہ کے اندر کافی چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن وہ کمپلیٹ پیک وہ کہتے ہیں اس کو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ اس میں مل جائے. گاجر ہے, صحیح, موسمی ہے, چکوترا ہے, شلجم ہے, اور آپ کا چقندر ہے, یہ ساری چیزیں سردیوں میں ہی ملتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو استعمال کریں. یہ ان سے آپ کو ساری چیز, مچھلی ہے, مچھلی کا دودھ ہے, انڈے ہیں, یہ بہت کامن سی چیزیں ہیں. گاجر سے آپ کو وٹامن سی کتنی ملتی ہے آپ کو. ابھی جیسے ابھی یہ مدنی چینل کے ناظرین سب سن رہے ہیں, ان میں سے اگر کوئی شوگر کا مریض ہوا, کوئی جس کا کولیسٹرول لیول آلریڈی ہائی ہوا, یورک ایسڈ ہائی ہوئے, تو ان کے لیے بھی یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں یا ان کو دیکھ بھال کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنا؟ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے. صحیح ہے انشاءاللہ. ویسے نہ کریں, ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اب, کیونکہ ان کی اس وقت جنرل کنڈیشن کیا ہے ان کا ڈاکٹر کو پتا ہوگا, تو وہی ایڈوائز کر سکتا ہے. ابھی مزید کچھ کالس لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد کال سنا دیں مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ سردیوں میں ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کیا نہیں کھانا چاہیے. اور میرا ایک اہم سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے بھوک بہت لگتی ہے, بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد محبوب علی اتاری ہند کے صوبہ راجستھان گاؤں ارجن پورہ ضلع ناگور سے کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا ہر موسم میں سر درد کرتا ہے, اس کا کوئی مجھے علاج بتا دیں. میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو مائگرین کی بیماری ہے, تو اس کے بارے میں مجھے کچھ جانکاری عطا فرما دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں لائٹ کا ہیٹر چلاتا ہوں, اس کے بارے میں مجھے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے, یہ بھی مجھے جواب علم فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں عید محمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کلینک دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ موضوع چل رہا تھا کہ الیکٹرک ہیٹر اور گیس ہیٹر دونوں میں وینٹیلیشن کی ضرورت پڑتی ہے یا صرف گیس کے ہیٹر میں وینٹیلیشن گھر کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ ذرا یہ جواب عنایت فرمائیں, نوازش ہوگی انشاءاللہ. میرا نام ہے محمد الیاس, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, بلدیہ ٹاؤن. میرا ایک مسئلہ ہے ہمشیرہ کے ساتھ, جن کو بخار ہوا تھا موسمی اور آدھے سر میں درد رہتا ہے. مہربانی فرما کے اس کو مسئلے کا حل بتا دیں. انشاءاللہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پہلا سوال جو تھا کہ سردیوں میں کون کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے، یہ تو ابھی عرض کر دیا آپ نے. مزید جو دوسرا سوال ہے اس میں جو بھوک بڑھ جاتی ہے، ایک دو چیزیں اور ایڈ کر لیں. جیسے شہد ہے، ٹھیک ہے، شہد اگر پانی میں ملا کے آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی حد تک سردی سے محفوظ رہ سکتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا شہد، پانی اور اس میں لیمو بھی تھوڑی مقدار میں ملا لیں، وٹامن سی مل گیا نا، وٹامن سی مل گیا، تو یہ ملا لیں تو اس میں جو یہ انفلوئنزا، کولڈ، یہ سارے جو انفیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی کافی ریلیف مل جاتا ہے. دیکھیں بات وہیں آ گئی نا، شہد، پانی اور وٹامن سی. شہد میں بیسیکلی کیا چیز ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں وہی ڈیفینس میکینزم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور آپ بہتر ہو جاتے ہیں. کھجور کا سردیوں میں بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں، سردی کے منفی اثرات کو وہ ختم کرتا ہے. کھجوروں سے فائدہ ہوتا ہے آپ کو. باقی جو چیزیں ہیں عام طور پہ مونگ پھلی ہے وغیرہ، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مونگ پھلی کھانے سے بلغم وغیرہ ہو جاتا ہے، تو وہ بلغم نہ ہو اس کے لیے بہتر ہے مونگ پھلی شہد کے ساتھ اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ سے ان کو بلغم بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ سے. اچھا، جو خشکی سردیوں میں عمومی طور پہ آ جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیے تھے کہ اس کو وہی عرق گلاب اور گلیسرین وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ملا کے مکس کر کے اس کو آپ باڈی پہ لگائیں گے تو یہ جلد کی خشکی وغیرہ جو اس سے بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا. اچھا، دوسرا جو سوال تھا، بھوک بڑھ گئی ہے ان کی. اب وہ بھوک کیوں بڑھ رہی ہے یہ تو اب چیک کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ملٹی وٹامن کا استعمال تو نہیں بڑھ رہا، ملٹی وٹامن کا نہیں، ایپیٹائزر کا نہیں، مے بھی پاسبل ہو نہ ہو، کوئی پیٹ میں کوئی کیڑے وغیرہ نہ ہو ان کے. صحیح، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی پرابلم نہ ہو تو بہتر ہے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، دکھا دیں. اگر کچھ ایسا ہو تو کچھ ادویات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے، وہ کریں گے تو انشاءاللہ سے وہ تکلیف بہتر ہو جائے گی. اچھا، سردیوں کے موسم میں انہوں نے کہا کہ لائٹ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اس کے جو ہیں آفٹر افیکٹ کمپلیکیشنز پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا ہوتی ہیں. اس کی بھی وہی ہوتی ہیں جو گیس ہیٹر کی ہوتی ہیں. لائٹ ہیٹر ہیٹ تو پروڈیوس کر رہا ہے نا، وہی آپ کی ساری چیزیں ایٹماسفیئر کے اندر وہ جذب کر رہا ہے، ریڈیشن اس سے آ رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر. تو اس میں بھی وینٹیلیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے. دونوں میں ہیٹر لائٹ کا ہو چاہے کوئی کا بھی ہو، دونوں میں وینٹیلیشن ہونا چاہیے. ایک سوال اسی طرح کا تھا، الیکٹرک ہیٹر ہے اور گیس کا ہیٹر ہے، دونوں میں کیا احتیاط ہے؟ وہ سیم وہی سوال، سیم وہی چیزیں ہونی چاہیے. وینٹیلیشن ہونی چاہیے پراپر طریقے سے، اور کمرے میں پانی کا ایک کوئی ٹب وغیرہ رکھ لیں تاکہ ہیومیڈیٹی آپ کی برقرار رہے. اچھا، ایک سوال تھا کہ اسلام بھائی ان کا ہر موسم میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ تو ابھی انہوں نے بتایا تھا نا کہ جیسے ان کو سر میں جو درد ہوتا ہے وہ مائگرین ان کو ڈاکٹر صاحب نے ڈائگنوز کیا ہے. تو اگر مائگرین ڈائگنوز کیا ہے یعنی آدھے سر کا درد ڈائگنوز کیا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا پریشانی والی بات نہیں ہے. اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں گے تو سیٹل ہو جائیں گے. مسئلہ وہیں آتا ہے. مائگرین میں ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی ایک چیز سے ٹریگر کرتا ہے، جیسے اکثر لوگ دھوپ میں جاتے ہیں تو اس سے بڑھ جاتا ہے، بالکل ٹریول سفر کرتے ہیں اس میں بڑھ جاتا ہے، دھول ڈسٹ سے بڑھ جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اگر ان کو پتہ لگ جائے ان چیزوں سے چیز مائگرین میں سر میں درد ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، ان چیزوں سے احتیاط کریں گے تو تب بھی فائدہ ہو جائے گا. بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، بالکل فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرا اپنا ایک ENT ریویو بھی کروا لیں، ناک کا سائنس کا ایشو ہو سکتا ہے، وہ بھی کروا لیں، ان کو بھی چیک کروا لیں. اگر وہاں سے کلیئر ہوتا ہے تو ایک پراپر ٹریٹمنٹ لیں، انشاءاللہ سرجری یہ مسئلہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اگر ان کو سائنس ہوا تو سائنس میں کیا فائنڈنگ مل رہی ہوگی؟ آنکھ کے اوپر درد مل رہا ہوگا یا بلغم کا معاملہ آ رہا ہوگا؟ دیکھیں، سائنسائٹس میں سب سے جو امپورٹنٹ علامت جو ہمیں ملتی ہے نا، وہ ایک تو وہ یہ ملتی ہے کہ ایک تو سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اس کو. صحیح، ٹھیک ہے. آنکھوں کے درمیان بڑا شدید درد ہوتا ہے. یہ جو ایریا ہے آپ کا دانتوں میں درد ہوتا ہے، یہ ناک کے ایریا کا ایریا جو ہوتا ہے یہاں پہ تکلیف، مطلب اتنی شدت سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں کر پاتا. صحیح، اتنی شدت سے تکلیف ہوتی ہے. اور ساتھ میں پھر وہ علامات بخار اور پھر وہ زکام، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا سمپل آسان طریقہ فلفور اس وقت جب آپ کے پاس کوئی دوا موجود نہیں ہو، سب سے آسان طریقہ یہ کہ آدمی بھاپ لے لے. اسٹیم. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا اسٹیم لینے کا بھی، سردیوں کا موسم آ گیا، اکثر لوگوں کو یہ سانس کا مسئلہ، دوسرا یہ سائنس کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے، بلغم بھی بڑھ جاتا ہے. تو بھاپ لینے کا طریقہ، اسٹیم لینے کا طریقہ گھر کے اندر، اس کے بارے میں اس میں دیکھیں اسٹیم لینے سے دو تین طریقے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے زیادہ پرابلم اسٹیم کی کس کو ہوتی ہے؟ چھوٹے بچوں کو. صحیح، کہ ان کو کیسے اسٹیم دیں. اب ان میں دو طریقے ہوتے ہیں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، گود کا بچہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بچہ جب سو رہا ہو، ٹھیک ہے نا، بچے کی والدہ یا بچے کا والد ان کو گود میں لے لیں اور ایک بڑی چادر سے پورا کور اپ کر لیں.
कोई पतीला वगैरह में पानी गर्म करके जिसे स्टीम निकल रही कवर अप कर ले, अंदर टेंट नमूने का बन जाएगा, बच्चा इजीली सोता रहे, उसके ऊपर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो अंदर हॉलो स्पेस होगी, खला जो बना हुआ होगा, उसके अंदर स्टीम भाप भरेगी। अच्छा, पानी को कितना गर्म करना है और पानी में कुछ मिलाना है? मेरे ख्याल में कुछ मिलाने की हाजत नहीं है, बहुत से लोग कुछ ना कुछ मिलाते भी पानी जरूर हैं। गर्म कर लें, जो भाप निकल रही होगी उसी से ये तो छोटा बच्चा हो गया। अब जैसे कोई एडल्ट है, बड़ी उम्र का, एडल्ट के लिए ये होता है कि आपका जैसे पतीला वगैरह गर्म है, पानी से भाप निकल रही है, तो एक बड़ी चादर या बड़ा टॉवल वगैरह लेके अपना पूरा कवर करके और फिर वो उस पतीले के ऊपर जाके लंबे लंबे सांस लेना है नाक के जरिए। हाँ, तो ये जरा क्लियर करना था, अक्सर लोग मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। हाँ नहीं, नाक के जरिए मुंह बंद करके नाक से सांस लेना, नाक से सांस लेके मुंह से निकाल दे। सही, ये कर ले, इस तरीके से इस तरीके से। और कितने दौरानी होना चाहिए? 5 मिनट? अब 10 ये जितना वो टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि सही। उसकी हीट अप ठीक ठाक होती है। आप 1 मिनट से ज़्यादा बैठना आपके लिए ज़रा मुश्किल होता है वहाँ पे, तो आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं आप वक्फे वक्फे से ले सकते हैं। आपने जो फ़र्ज़ करें 1 मिनट तक ले लिया, उसकी क्योंकि हीट अप इतना टेम्परेचर उसका हाई होता है कि आपका वो चेहरे पे समझ रहे एक तरह से झुलस जा रहा होता है। तो आप चंद सेकंड के लिए आप थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं ताकि आपका टेम्परेचर बॉडी का चेहरे का नॉर्मल हो जाए, फिर दोबारा स्टीम ले लें। तो 5-7 मिनट ज़रूर लें स्टीम, ठीक है ना? इस तरीके से। जैसे जिनको साइनस का मसला है या सर्दियाँ आ गई, इनको गला भी ख़राब आ रहा है, नज़ले की भी शिकायत हो रही है, तो दिन में कितनी दफ़ा स्टीम लेना चाहिए? जितना मैक्सिमम ले सकते हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जितना मैक्सिमम ले सकते हैं वो फ़ायदा ही देगा उनको। अच्छा, सिर्फ इसमें जैसे जिनको साइनस की भी प्रॉब्लम, उसमें भी फ़ायदा दे देगा? साइनस में आपको वक्ती तौर पे आराम देगा, वो आपका जो अलामात हैं उसमें कमी आ जाएगी, तकलीफ में कमी आ जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से करवाना होगा प्रॉपर। सही, ताकि डॉक्टर आपको तशखीस करे और फिर प्रॉपर तरीके से इलाज कर सके उसका। आखिरी सवाल जो था इस्लाम भाई। अच्छा, आखिरी जो सवाल था, बुखार है इस्लाम भाई, तो उनके हमशीरा को बुखार की शिकायत है, सर्दियों में बुखार हो रहा है उनको जी, और आधे सर में। इनकी जो बता रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि इनको ठंड की वजह से वही ज़ुकाम और वही साइनस वाला प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसकी वजह से इनको बुखार महसूस हो रहा होगा और वो आधे सर में दर्द होगा। आपको पता है कि साइनस का यूनिलेटरल भी होता है, साइनस का दर्द यूनिलेटरल भी हो जाता है कभी कभी। तो इस पैटर की ये है कि उस वक्त चेकअप वगैरह करवा लें। कोई दर्द की दवा, बुखार की दवा और दर्द की दवा तकरीबन एक ही होती है, कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिल फॉर, और अपने डॉक्टर को चेकअप करवा दें ताकि प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो। और स्टीम भी लेना चाहें तो लें, अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर अमूमन देखा जाता है कि पूरी एक फैमिली घर में रह रही है ना, तो किसी फैमिली के किसी एक फ़र्द को इन्फेक्शन हुआ या नज़ला खांसी वगैरह हुई, अभी पूरी आधी फैमिली को या कम बेश पूरी फैमिली को ये होता ही होता है, तो ये क्या होता है? तो ये फैल जाता है, हाँ, उस मरीज़ की बदएहतियाती की वजह से फैलता है? देखें, अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वायरल फीवर होता है। हाँ, ये वायरल होता है अमूमन, ये जैसे तौलियों का इस्तेमाल हो जाता है, तौलिया है। फिर ये है कि एक कमरे में रह रहे हैं, छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली है, स्पेस छोटी है, सब एक जगह रह रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। कॉमन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टॉवल कॉमन यूज़ हो रहा है, बाज़ औक़ात कपड़े भी कॉमन होते हैं। सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में अक्सर लोग घर में ही रहना पसंद कर रहे होते हैं, ज़्यादातर घर में नहीं। बात लेकिन अब ये है कि एक आदमी 500 गज के बंगले में रह रहा है, 10 बंदे हैं उसके पास, और एक आदमी बेचारा एक झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसके पास भी 10 बच्चे हैं। सही, तो वो उसके लिए तो मुश्किल होगा, वो एक कमरे में रहेगा 10 बच्चों के साथ, तो वहाँ पे ज़्यादा आपने देखा होगा इस किस्म के जो इलाके हैं वहाँ पे बीमारियों का रेशो काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको, एज़ कम्पेयर टू जो पोश इलाके मिलते हैं वहाँ पे बीमारियों का रेशो आपको कम अज़ कम इस किस्म की बीमारी का रेशो बहुत कम मिलता है आपको। तो इसमें इनको यही एहतियात करनी पड़ेगी, जो मुतासर हो जाए उसकी चीज़ों को धो धुला के साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, वो एहतियात करनी चाहिए उसके अंदर, और बिल्कुल आसान सा एहतियात तो ये है कि अगर वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल कर लें, मास्क वगैरह लगा लें, तो सिंपल आसान है। उस दौरानिए में जिस दौरानिए में इनको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इनके करीब मुतासिर, इनसे मुतासिर, इनके करीब हैं, इनसे ताल्लुक़ रखा हुआ है। अब बाहर जाते हुए मास्क लगाना ये भी मुनासिब नहीं है कि बाहर जा रहे हैं, अब जैसे है तो थोड़ा सा एहतियात कर लेना चाहिए। अब जैसे अमूमन जिनको सर्दियों के मौसम में नाक बह रही होती है, फिर बहने के बाद ये खुश्क भी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फिर ब्लीडिंग की भी शिकायत आ जाती है अक्सर, तो ये क्या है, इसमें क्या करना है? इसमें ये होता है कि जैसे आपकी जो नोज़ है, नाक है, अंदरूनी जो सतह है इसकी,
وہاں پہ مسلسل جب نزلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اندر کی جو جلد ہوتی ہے بہت سینسیٹیو ہوتی ہے, بہت نازک ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکولیشنز بھی ہوتی ہیں, بلڈ سرکولیشن یعنی خون کی باریک باریک شریانیں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ جو سپلائی کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ اتنی فریجائل, اتنی نرم ہو جاتی ہیں کہ ذرا سی چھینکنے سے یا ناک صاف کرنے سے وہ رپچر ہو جاتی ہیں, وہ اس میں سے بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ خون آتا ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ کو ڈرائی نہ ہونے دیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ خشکی آ گئی ہے تو ہلکی سی کوئی بھی لوبریکینٹ, کوئی بھی چکنی چیز لے کے آپ ناک پہ اس کو لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ڈرائی نہ ہو. تو یہ اس کا بیسیکلی حل ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب سردی ٹیمپریچر بڑھ گئی تو اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر وغیرہ مزید کپڑوں کے پہننے کے حوالے سے, جیسے موزوں کا استعمال, سر کا ڈھانپنا, یہ اس کی کوئی ترکیب؟ دیکھیں اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سر آپ کا کور ہونا چاہیے, کان, کیونکہ ایکسپوز جو ایریا ہیں, جو کھلے ہوئے ایریاز ہیں آپ کے, وہ آپ کے کور ہونے چاہیے. جیسے ابھی آپ سے ہماری ڈسکشن ہو بھی رہی تھی کہ جو ہمارا باڈی کا جو ایبزارب ایریا ہے سب سے زیادہ سردی یا گرمی کو جو جذب کرتا ہے وہ ہے ہمارا سر, ٹھیک ہے نا. سردی بھی زیادہ تر ہمارے سر سے ایبزارب ہوتی ہے اور لگتی بھی ہے, گرمی بھی اسی ایسے دکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گرمی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سر کو ڈھانپ کے رکھیں, سردیوں میں کیوں نہیں کوشش کرتے؟ سردیوں میں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ سر کو ڈھانپ کے رکھیں آپ. سر, ناک, کان, منہ, ان کو آپ کو کیئر کرنی ہوتی ہے. باہر اگر نکل رہے ہوتے ہیں تو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے, پولوشن ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ کوئی ماسک وغیرہ لگا لیں. اگر باہر نکل رہے ہیں, گھر سے غسل کر رہے ہیں, تو غسل کر کے آپ خشک ہو کے, بال خشک کر کے پھر آپ باہر نکلیں. غسل جب آپ کر رہے ہوں تو ہوادار جگہ پہ غسل نہ کریں. بعض غسل خانے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کراس وینٹیلیشن ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس میں دروازے, کھڑکیاں وغیرہ کی وہ ہونی چاہیے کہ آپ پوری طرح سے ڈرائی ہو کے پھر آپ. اچھا, سردیوں میں ڈاکٹر صاحب عموماً جو لوگ جو ہیں جرابیں یا موزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ پہنے پہنے ہی سو جاتے ہیں, تو ایسے پہن کے سو جانا کیسا صحیح ہے, بہتر ہے؟ میرا خیال میں نہیں پہننا چاہیے, ڈرائی رکھنے چاہیے. ڈرائی رکھنے نہیں, اس کو ڈرائی تو نہیں رکھنا چاہیے. آپ نے اتار دیا, اتارنے کے بعد کیونکہ آپ نے آلریڈی کمبل لے لینا ہے یا رضائی لے لینی ہے یا کوئی موٹا لحاف وغیرہ لے لینا ہے, تو آلریڈی موزے آپ نے پہن رکھے ہیں, اوپر سے آپ نے لحاظ, وہاں تو یہ صحیح ہے کہ جہاں پہ مائنس میں جا رہا ہے. صحیح. اگر ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ یہ کرنے کی حاجت نہیں. ہاں مائنس میں کہیں گیا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ یہ احتیاط کر سکتے ہیں. صحیح ہے. انشاءاللہ مزید کالز ہیں, وہ کالز لے لیتے ہیں. کالز لیتے ہیں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے محمد عارف بول رہا ہوں. میرے گھٹنے میں, دائیں گھٹنے میں جو ہے ہمیشہ ایک درد محسوس ہوتا ہے, اور خاص کر جب میں زیادہ کو ٹھنڈا لگ جائے موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تو اس کی جو ہے بچ جاتی ہے, اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے, تکلیف کی کیفیت, درد کی کیفیت. اور یہ ہوتا ہے کہ عجیب سے ایک ٹان کھینچ رہا ہوتا ہے, جیسے عجیب و غریب جو ہے نا درد ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا آپ مجھے مدنی پور ارشاد فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عادل اتاری, ضلع خوشحال سے. میرا سوال ہے کہ میرے ماں اور باپ خصوصاً سردیوں میں والد صاحب کو کمر کا درد رہتا ہے اور والدہ صاحبہ کو گھٹنوں کا بہت زیادہ تکلیف ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سہیل اتاری میپوخان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ کلینک جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کو برکت عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ مسلسل گلے میں نزلہ گرتا ہے, چاہے سردی ہو یا گرمی ہو, تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مٹی ہوتی ہے, ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے, وہ بھی مطلب ہے کہ جب طرح سے ہم راستے سے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی گلے میں کافی مسئلہ ہوتا ہے اور آواز بھاری بھاری ہو جاتی ہے, اور یہ مسئلہ مسلسل رہتا ہے. تو برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सर जी मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ बावन नगर से, और सर चेहरे पर दाने हैं, इस बारे में मुझे पूछना है। किस चीज के बारे में? चेहरे पे दाने? चेहरे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी 2 कॉल्स आई ना। एक सर्दियों में एक अमूमन कंसेप्ट है कि जो पुराने जो ज़ख़म होते हैं, जो पुराने हड्डी के दर्द होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ये क्या है? इसकी मैं रिसर्च भी चेक कर रहा था, तो इसका कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं, इसका कोई ख़ास क्लिनिकल एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज़ वहीं आ जाती है कि आपका बॉडी मैकेनिज़्म जो है ना, सही, अभी शुरू में हमने तस्करा किया, मौसम का जो असर होता है या तो बच्चों पे ज़्यादा होता है या बूढ़ों पे ज़्यादा होता है। सही। आप तस्करा भी इस वक्त बुज़ुर्गों का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब उनका बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो पूरी बॉडी में हमारे हड्डियाँ, हमारा जोड़ भी हमारी बॉडी का हिस्सा है, डेफिनेटली वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। जो मिनरल्स, जो वाइटामिन्स हड्डियों के लिए चाहिए वो नहीं मिल रहे होंगे। या तो ऐसा है कि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी मौजूद है, उसकी वजह से इनको दर्द हो रहा है। जहाँ तक विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का सवाल है, तो विटामिन डी की कमी तो मेरे ख्याल में ये तो होगा इनको, कि ओल्ड एज के अंदर होती है। और हमारे यहाँ माहौल भी इस किस्म का है कि हर तीसरा आदमी, बल्कि हर दूसरा आदमी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है। विटामिन डी को बहाल करने के लिए हम क्या करें? बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान, फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी सूरज की शुआएं, धूप में सबसे आसान तरीका, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं है उसके अंदर। धूप आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक डेली लें। अच्छा, धूप भी कौन से वक्त की? सुबह, दोपहर, शाम? देखें कोई सी भी ले लें। और दौरानिया धूप लेने का कम से कम 15-20 मिनट तक, 20 मिनट तक तो लेने ही लेना। 15-20 मिनट, यानी डायरेक्ट एक्सपोज धूप के भी डायरेक्ट एक्सपोज होना चाहिए। लाजिम बात है, हम ऐसे माहौल में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कवर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कवर्ड नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारी चादरें भी ले रखी हैं और आप धूप में चले गए, ये मुश्किल। अभी कुछ लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि धूप से एलर्जी हो जाती है। नहीं देखें, जब जिनको धूप जिस चीज़ से एलर्जी है तो उससे तो अवॉइड करना है। रंग खराब भी हो गया, हाँ ये एक फैक्टर हो सकता है, ये एक फैक्टर हो सकता है कि धूप की वजह से रंग खराब हो जाए, लेकिन इसका फिक्र तो यंग लोगों को होगा, बुजुर्गों को कहाँ फिक्र होगी इस चीज़। सही, तो उसका मतलब ये उनको कमोबेश रोजाना 12 मिनट किसी भी वक्त खुराक में विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अंडे से विटामिन डी मिल सकती है, आपको मछली से विटामिन डी मिल सकती है, आपको दूध से विटामिन डी मिल सकती है। अंडे में तो सुना है वो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। सर्दी निकाल दें आप, तो सर्दी निकाल दें, वाइट इसका जो है वो खा लें आप, तो दिन में एक अगर कोलेस्ट्रॉल आपका, आप हाइपर कोलेस्ट्रॉल यानी आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज है, तब तो आपको नुकसान देगा वो। सही, लेकिन जब आप मरीज नहीं है तो आपको क्या नुकसान देगा? अभी ओल्ड एज पेशेंट, उनको पता ही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, चेक भी नहीं कराया, फिर वो तो अलामत होंगी ना। सही, अलामत तो सामने आएंगी ना। अगर अलामत है, खुदा न खास्ता ऐसी कोई है, खुदा न खास्ता कोई कार्डियक इशू है, कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत, देखें आम तौर पे ब्लड प्रेशर एक चीज़ होती है जिससे अंदाज़ा होता है कि यार हमें कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। पहला ये जैसे ये कोलेस्ट्रॉल हाई है, इसके कोई अलामतें ऐसी है ना कि दिल के फंक्शन मुतासर होते हैं, सांस फूलना, पहले 1 किलोमीटर चल पाते थे तो कम चल रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ते ही सांस फूल जाती है, तो ऐसे हैं सिम्टम्स? देखें हार्ड एंड फास्ट सिम्टम तो नहीं कह सकते आप ये, जैसे कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है उनके लिए कोई सिम्टम्स नहीं, ऐसा कोई खास सिम्टम्स नहीं आते हैं। बाज़ औक़ात जो है सिम्टम लेस भी होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल उनका सालों से बढ़ा हुआ होता है, एक्सीडेंटली आपने चेक कर लिया तो पता चल गया आपको। मेन चीज़ होती है जो आप खुदा ना खास्ता कोई कार्डिक कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिल की कोई बीमारी हो, अर्जा हो उनको, जैसे आपने फरमाया कि थोड़ा चलने से आप सांस फूल गया या सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ने से सांस फूल गया, तो फिर आपको चेक करना चाहिए। अब एक ऐसी भी पोजीशन है रात को सोते हुए सांस घबराहट शुरू हो जाती है, तो 1 तकिए 2 तकिए लेते हैं तो फिर सांस बहाल हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है। देखें ये सारी जो साइन सिम्टम आप बात कर रहे हैं ना, ये सारे कार्डियक रिलेटेड तरफ जा रहे हैं, कार्डियक की तरफ जा रहे हैं, वही दिल की बीमारी की तरफ जा रहे हैं। जब आप दिल की बीमारी की तरफ जाते हैं फिर आप कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, या खुदा ना खास्ता आपको ब्लड प्रेशर की हाई शिकायत है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपको रहता है, फिर आप कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं इसका सेकेंड एलिमेंट चेक करने के लिए। सही है। इंशाल्लाह भी तीसरा सवाल है इनका, परसिस्टेंट यानी मुस्तकिल इनको नज़ले की शिकायत रहती है डॉक्टर साहब, मुसलसल नज़ला गले में गिरता है उनको, ठीक है ना। अब ये वहीं आता है कि डॉक्टर साहिबान को चेक करवाया है इन्होंने, किसी ENT वाले से मशवरा करें कि इनको नेज़ल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
अगर नेज़ल नाक की कोई मसला नहीं है इनको तो एलर्जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये दो तशखीस नहीं करेंगे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इलाज कैसे करेंगे। वो तो अक्सर देखा गया है कि बाइक का जिनका इस्तेमाल है उनमें ये ज़्यादा मिलता है अमूमन। देखें, बाइक का जब इस्तेमाल होगा आपका, वहीं आ जाती है बात, बाइक सड़क पे चल रही है और सड़क पे धुआं भी बहुत है, सही, खुशबू भी बहुत है, ठीक है, और फिर एक हवा का ज़रात, रेत के ज़रात, मट्टी, हवा के अंदर नमी, खासकर जो समंदरी इलाका जात है वहाँ पे नमी की बहुत ज़्यादा होती है हवा के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये तो इसके लिए बाइक जिसे जो चला रहे हैं उनके लिए बेहतर ये है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट तो मस्ट है। अच्छा, जैसे तो कुछ प्रोफेशनल होते हैं डॉक्टर साहब, जैसे जो लेबर तबका है इनका सीमेंट बिजली से रिलेटेड काम है, तो इनके लिए भी कोई एहतियात है कि इनको भी इस तरह की प्रॉब्लम काफी मिल रही होती है? जो सीमेंट बजरी का काम एक तो लेबर मेसन तबका या कोई ऐसा केमिकल्स के अलावा एक बड़ा काम से काम आजकल होगा जो रुई का काम करता है। रुई का काम, सही है ना, और ये सारे समझ ले एक ही कैटेगरी में है। इनको चाहिए कि मास्क पहन के अपना काम किया करें, ताकि वो कहते हैं ना कि ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ना हो, इनको कहते हैं कि जो काम की वजह से इनको बीमारी ना हो, वरना इनको काम छोड़ना पड़ जाएगा, बीमारी इनको नहीं छोड़ेगी। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। भी जैसे ये वो डस्ट एलर्जी, साइनस के प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, इवन के फेफड़ों के कैंसर वगैरह इन्हीं केमिकल्स वगैरह से मिलते हैं। एक तो इनमें इनको मास्क का इस्तेमाल करना है, प्लस ग्लव्स वगैरह का कोई इस्तेमाल या स्पेशल कपड़ों का एहतियात। देखें, अब ये तो लाजिम बात है, जहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं ये तो फैक्ट्री वाले करेंगे, और ये बाकायदा रूल्स होते हैं कि उनको किस किस्म के जो है उनको ड्रेसेस देने चाहिए, उनके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, उनके ऊपर रूल्स होते हैं इस किस्म के। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, तरीक़ेकार तो यही होता है कि आपने पूरा का पूरा ड्रेस चेंज करना है उसका, ग्लव्स हैं, मास्क, जूते हैं, अंदरूनी हैं, ग्लव्स हैं, क्या कहते हैं, पैंट शर्ट या जो कुछ भी आप पहन रहे हैं, हेलमेट है, ग्लासेस हैं, बाजू का ग्लासेस हैं, मास्क है, ये सारी चीज़ें नेसेसरी में आती हैं। अगर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो कम अज़ कम ये तो कर सकता है आदमी, मास्क तो पहन सकता है। सही है, ये एहतियात करना चाहिए इसको। आखिरी सवाल, दूसरा उसमें एक सवाल जो उन्होंने किया है कि चेहरे पे दाने इनके हो जाते हैं। अब चेहरे पे दाने, उम्र इन्होंने नहीं बताई, इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर ये बड़ी उम्र के हैं और फिर चेहरे पे दाने हो रहे हैं तो मेरा नाकिस मशवरा इनको ये होगा कि कोई भी ऐसा कपड़ा इस्तेमाल ना करें जो इस्तेमाल शुदा हो। अच्छा, ठीक है, ख़ास तौर पे टॉवल वगैरह जो होते हैं। टॉवल तो जैसे अभी निकाल लिया, इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक हफ्ते तक इस्तेमाल होता रहता है, तो एक हफ्ते तक इस्तेमाल करना कैसा है? नहीं, आपका टॉवल भले एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर लें आप, लेकिन किसी और का टॉवल आपने एक दफ़ा भी इस्तेमाल टॉवल भी लेके वो बाहर रखा हुआ होता है या टंगा हुआ होता है, उस पर भी हवा ये सब जरासीम तो लग रहे होते हैं ना, फिर वही मुंह पे लगा लेते हैं। अगर आपने उसको सही धूप दे दी, धूप नहीं दी, वो तो टंगा हुआ है, धूप नहीं दी तो फिर तो नुकसान होगा ना। बात ये है, हर किसी की स्किन का टेक्सचर अलग होता है। सही, आपकी जिल्द अलग है, मेरी जिल्द अलग है, ठीक है। आप हो सकता है कि ये लाइट आपकी जिल्द पे ज़्यादा असर नहीं कर रही हो, मेरी जिल्द पे ज़्यादा असर कर रही हो। तो इसी तरह जब आप टॉवल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, तो आप घर में ऐसा होता है कि एक तौलिया होता है, 4 लोग उसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं, ठीक है ना। अब आपने गीले तौलिए से ही मुँह साफ कर लिया, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको फ़ौरन 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर या नेक्स्ट नाइट पे आपको ये दाने निकल आएंगे। अगर ऐसा कोई मामला है तो बेहतर है कि अपना तौलिया वगैरह अलग कर लें। कोई रुमाल वगैरह जो है अगर वो भी इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि रुमाल भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। सही है, तो तौलिया का इस्तेमाल भी या तो हफ्ते में 1-2 दिन बाद इसको धो के इस्तेमाल किया जाए, फैमिली के अंदर हो जाएगा ये 1-2 दिन में तो करनी पड़ेगी क्योंकि चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। हाँ, नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेस्ट ये है कि इसको धूप में रख दिया जाए। अगर अपना सेपरेट ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके अंदर। अब जैसे दाना हो गया, दाने के बाद धब्बा हो गया, अब ये धब्बा कैसे दूर हो? देखें, धब्बा अगर हो गया है तो फिर मार्केट में कुछ दवाइयाँ मौजूद होती हैं जो धब्बे वगैरह जो है वो ख़त्म करती हैं। वो जिल्द के डॉक्टर से मशवरा करके, जिल्द के डॉक्टर से डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से नहीं लेना। दवाई होती है ये होती बहुत महंगी हैं। महंगी तो होती हैं,
تو بہتر نہیں ہم یہ اس کی یہ ان احتیاطوں پہ توجہ لے لیں؟ نہیں احتیاط دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا احتیاط علاج سے بہتر ہے، احتیاط کریں گے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ پہ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ احتیاط کم کرتے ہیں، ہم ٹریٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ اٹھ کے پانی پیا کریں، نہار منہ کم از کم 1.5 سے 2 گلاس پانی پئیں، اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹکے ہوتے ہیں چہرے کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو پانی کا استعمال کم ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر ایسیڈیٹی وغیرہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی دانے آ جاتے ہیں، منہ میں بھی چھالے آ جاتے ہیں، اس سے بھی کوئی لنکڈ ہے؟ پانی کا استعمال بڑھا دیا جائے اگر؟ دیکھیں جب منہ میں چھالے آتے ہیں، منہ کے چھالوں کا تو انڈائریکٹلی تعلق جو ہے نا آپ کے نظام ہضم سے ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ تو چلیں ٹھیک سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ڈائریکٹلی چہرے سے نظام ہضم کا کوئی تعلق اکثر یہ سنا جاتا ہے نا کہ جیسے جسم میں گرمی ہو گئی ہے اس وجہ سے دانے نکل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں اگر میں آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اگر جسم میں گرمی ہوئی، جسم میں گرمی مطلب آپ کے خون میں گرمی ہوئی، یہی کہنے کا مقصد ہے، خون میں گرمی خون تو پورا باڈی میں، صحیح، تو خالی چہرے پہ کیوں؟ سوال میرا یہ ہے جب پورا خون پوری باڈی میں گردش کر رہا ہے تو خالی چہرے پہ کیوں دانے؟ پرابلم وہیں آتی ہے کہ چہرہ ایکسپوزڈ ہے آپ کا، صحیح، چہرہ آپ کا ایکسپوزڈ ہے اور اس چہرے کو آپ بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں، اب جیسے کہ بندی چادریں ہیں ہمارے پاس، ہم اس سے صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اگر ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے یہ ہم کو پرابلم کریں گے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کیئر نہیں کی جاتی، ٹاولز کی کیئر نہیں کی جاتی، یا کوئی چل رہے ہیں تو آفس میں بیٹھے ہوئے ایک ہی تولیے سے منہ صاف کر لیا، یا وضو کر کے نکلے تو کسی کپڑے سے صاف کر لیا، کسی چادر سے صاف کر لیا، یہ جو ٹرینڈ ہوتی ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، جو اکثر دیکھا گیا جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے، چکنی اسکن، آئلی اسکن جو ہوتا ہے، زیادہ آئل ہو رہا ہوتا ہے تو ان میں زیادہ دانے نکل رہے ہوتے ہیں کمپیئرڈ کہ ان کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے؟ پاسبل ہے کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم ہوتی ہو، مجھے اس کا اسکن کا اتنا اس چیز کے بارے میں اتنا ڈیٹیلز مجھے نہیں معلوم ہے۔ آئلی اسکن کے بارے میں نے پڑھا یہ تھا کہ جن کی آئلی اسکن ہو، ان کو پمپلز دانے بار بار نکل رہے ہوں، تو کوشش یہ کریں کہ ان کو دن میں 4-5 دفعہ فیس واش کر کے ڈرائی کر رکھنے کی کوشش کریں۔ عموماً جس میں ایک دفعہ فیس واش ہو گیا یا منہ دھو لیا پھر دوبارہ دھویا نہیں جاتا، تو جب نہیں دھویا جاتا تو جتنا آئل پڑ رہا ہوتا ہے سیبیشس گلینڈ وغیرہ، اس کی وجہ سے پھر یہ پمپلز بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا اس میں ناقص مشورہ یہ ہوگا کیونکہ ہر کسی کی جلد الگ الگ ہوتی ہے، تو جلد کے اسپیشلسٹ ہیں، اگر ان سے ایک دفعہ مشورہ کر لیا جائے، وہ آپ کی جلد کو اسیس کر لیں کہ آپ کی جلد کس نوعیت کی ہے، اس حساب سے وہ آپ کو تجویز کر دیں گے آپ نے کرنا کیا ہے، تو اسی حساب سے اس کو ٹریٹمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کوئی ٹاپک آج جو ہم نے سلسلہ کیا ہے، امید ہے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ ان احتیاطوں پہ عمل کریں، اور ان احتیاطوں پہ عمل کر کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی دفعہ ہم پھر حاضر ہوں گے کوئی نیا ٹاپک، کوئی نیا سلسلہ لے کے انشاءاللہ عز و جل۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔